بلا شبہ برکھو سے پیمز ہسپتال تک جانے والی میٹرو بس کی سروسز بہترین قسم کی ہیں، اور خاص طور پر اس میں جو آنے والے اہم مقامات ہیں وہ بہت ہی لاجواب قسم کے ہیں۔ کون کون سے مقامات آتے ہیں یہ کچھ ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے والے ہیں۔ آج تاریخ ہے 9 مئی 2026 اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے پیمز ہسپتال کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو یہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور ساتھ ساتھ یہ سنٹ ٹورس اس کے بالکل لیفٹ سائڈ کی جانب آتا ہے، اور یہاں سے ہی جو ہے وہ میٹرو بس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور میٹرو بس کے اندرونی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے تقریباً 16 افراد پیچھے کی جانب اور اسی طرح 4 افراد آگے کی جانب، اور 8 سے 10 خواتین جو ہے وہ تقریباً آگے فرنٹ سائڈ پہ جو ہے بیٹھ سکتی ہیں۔ 50 کے لگ بھگ کل افراد جو ہے وہ اس میں بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں یا کھڑے ہو کر۔ اور اس کے علاوہ یہ میٹرو بس میں جو ہے اس کا جو ٹکٹ ہے تقریباً اس کا ٹکٹ ان دنوں جو ہے وہ 50 لیا جا رہا ہے، گزشتہ دنوں جو ہے وہ بالکل فری کی گئی تھی گورنمنٹ کی جانب سے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اسی پیمز کے جو اسٹیشن ہے یہاں سے دیگر مقامات کو بھی میٹرو جاتی ہیں، میٹرو بسیں جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے فیصل مسجد ہو گیا، پیر صحابہ ہو گیا، اسی طرح دیگر مقامات کی جانب بھی جو ہے وہ مختلف مقامات کی جانب جو ہے وہ یہاں سے بسیں جو آپ کو کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں یہ دیگر مقامات کی جانب بھی جاتی ہیں۔ کھانا پل کی بس بھی یہاں سے جاتی ہے، اسی طرح فیض آباد بھی یہاں سے جاتی ہیں، ترامڑی کی جانب بھی جاتی ہیں، دیگر بہت سارے مقامات ہیں۔ خیر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اسی پیمز ہسپتال کے حوالے سے تو پیمز ہسپتال کے بعد آگے جو مختلف سٹاپ بھی آتے ہیں، اس کے بعد ان سٹاپ کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل آتا ہے، TNT آتا ہے، CD آتا ہے، اب پارا آتا ہے، فورن افیئرز آفس آتا ہے، لیک ویو پارک آتا ہے، اسی طرح ملپور آتا ہے، بنی گالا والا سٹاپ آتا ہے، پھر شادرہ بھی آتا ہے بنی گالا کے بعد اور یا پہلے آتا ہے، اسی طرح برکو آتا ہے۔ ان کی ہم تفصیل بھی ذکر کرنے والے ہیں کہ کر کے آپ سے گزارش ہے کہ دیکھتے جائیں، اور بہت مفصل ویڈیو جو ہے ہونے والی ہے، مختصر ہوگی لیکن بہت مفصل ہوگی۔ پیمز ہسپتال کے بعد جو اگلا سٹاپ آتا ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل والا آتا ہے، اور وہ بھی جیسے پیمز مشہور ہے اسی طرح چلڈرن ہاسپٹل بھی مشہور ہے، اسی طرح نوری اسپتال ہے اس بالکل نزدیکی اس کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح اسی روڈ پر آپ گامزن ہوتے جائیں گے تو آگے جا کے یہ کشمیر ہائی وے پر جو ہے وہ میٹرو بس چلی جاتی ہے، اور کشمیر ہائی وے تو ظاہر ہے آپ جانتے بھی ہیں خاصا کھلا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے جاتے جاتے جو ہے وہ سامنے کی جانب مونومنٹ آ جاتا ہے، اور مونومنٹ بھی جو ہے وہ خاصی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور خاصا مشہور ہے۔ پاکستان سے اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہ مونومنٹ کا رخ کرتے ہیں۔ شام کے اوقات میں جو ہے وہ مونومنٹ پہ اچھا خاصا رونق ہوتا ہے یا میلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مونومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میوزیم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر مختلف جو ہے نا تصاویر موجود ہیں جو پرانے ہماری شخصیات ہیں، قائد اعظم کی اور دیگر اہم جو ہماری شخصیات ہیں ان کی تاریخی ورثہ اس کو کہا جاتا ہے، تاریخی اہمیت کے حامل وہ جگہ ہے۔ ساتھ ساتھ دیگر تصاویر جو ہے وہ پاکستان کی اور پاکستان کی اہم شخصیات کی جو ہے وہ یاد بھی تازہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگے چلے جائیں تو آگے اسپورٹس کمپلیکس آتا ہے اس کے بعد، اور اسی طرح پارا بھی سامنے کی جانب آتا ہے۔ اور اسپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں جہاں پر مختلف اسلام آباد کے بڑے بڑے تاریخی مقابلے جو ہے وہ اسپورٹس کمپلیکس میں کروائے جاتے ہیں۔ اسپورٹس کمپلیکس سے آگے چلے جائیں تو سرینا ہوٹل بھی اسی لیفٹ سائڈ کی جانب آتا ہے، جو اسلام آباد کا مشہور ترین ہوٹلز میں سے ایک ہوٹل آتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سرینا ہوٹل جو ہے وہ یہ لیفٹ سائڈ کی جانب آتا ہے، لیکن یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اسی طرح جو ہے نا سامنے کی جانب اسلام آباد کا سب سے بڑا جو ہے نا ہال کہا جائے یا سب سے بڑا کنونشن سینٹر اس کو کہا جاتا ہے، بڑا ہال وہاں پر موجود ہے جہاں پر مختلف تقریبات ہوتی ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی۔ سامنے کی جانب آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خاصا تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور بہت خوبصورت ہے، اندر اور باہر سے اس کے لک بہت ہی لاجواب قسم کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ بھی جو ہے مختلف تاریخی ایک عمارت بھی بنائی گئی ہے، اور جس کے حوالے سے مختلف جمع گوئیاں جاری ہیں، ہو سکتا ہے اس کو گرا بھی دیا جائے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ یہ تاریخی اہمیت کی حامل سامنے کی جانب جو ہے وہ عمارت موجود ہے۔ اچھا اسی روڈ پر آپ سیدھا آگے کی جانب جائیں گے تو یہ بھراکو کی جانب جو ہے وہ نکلتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ اس کے بعد آتا ہے ایک بڑا انڈر پاس آتا ہے جو کہ گزشتہ اسی 2025 میں جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ انڈر پاس بھی جو ہے وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پر خاصی پریشانی ہوا کرتی تھی آنے والے جو لوگ تھے ان کو، لیکن اب میٹرو بس کے ذریعے سے سفر بھی اور آسان ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو لوگ ہیں جو اسلام آباد کی جانب ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں باراکو سے، وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں بجائے ان کو ٹوکڑی سے یا کشمیر چوک سے واپس مڑنے کے۔ اور اس ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس کے بعد جو اگلا مقام آتا ہے وہ آتا ہے لیک ویو خاصا تاریخی اہمیت کا حامل پارک ہے، اور سائڈ پہ زبردست قسم کا پانی ہے، راول ڈیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ساتھ بچوں کے لیے زبردست قسم کے جھولے یہاں پر موجود ہیں، اور اسلام آباد کے شام کے
اوقات پہ مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور زبردست اس پارک سے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا اسٹاپ آتا ہے جی ملپور بھی جو ہے وہ ملپور کا اسٹاپ بھی جو ہے وہ اچھا خاصا مشہور ہے، سائڈ ایریا میں دونوں جانب جو ہے وہ زبردست قسم کی آبادی موجود ہے، اور یہ میٹرو بس کا جو سفر ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 20 سے 25 منٹ میں آپ کو جو ہے یہ میٹرو بس پمس سے جو ہے وہ براکاؤ تک پہنچا دیتی ہے، اور اچھا سفر ہے، اور 20 سیکنڈ تقریباً ہر سٹاپ پہ جو ہے وہ یہ میٹرو بس یہ جو ہے وہ رکتی ہے۔ 50 روپیہ جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کرایا ہے۔ یہ جو سامنے کی جانب آپ ایریا دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک نیا بائی پاس بنایا گیا ہے جو براکاؤ سے مری کی جانب جو نکلنے والی روڈ ہے، بجائے آپ براکاؤ مین چوک کی جانب جائیں، یہاں سے اس بائی پاس کے ذریعے سے شارٹ کٹ آپ مری کی جانب جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے جی بنی گالا کا والے مقام، یہ جو سامنے کی جانب آپ روڈ اندر کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ بنی گالا والی روڈ ہے۔ اسی طرح شادر آتا ہے، اور یہ سامنے اب جو مقام آیا ہے، یہ سامنے کی جانب لیفٹ سائڈ کی جانب جو آپ کو کچھ بسیں جو یا یہ سٹاپ پر گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی ہیں، یہ براکاؤ کا میٹرو بس کا مین سٹاپ ہے، اور یہ براکاؤ کی جو بس ہے یہ جیلانی سٹاپ تک آتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں اٹھال چوکی آگے مزید آگے کی جانب، تو اس کے لیے آپ کو دوسری بس اختیار کرنی پڑے گی جو کہ 17 میل کی جانب جاتی ہے، اور اس بس کے ذریعے سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ اسی مقام پر جیلانی کے مقام پر ایک سائڈ ایریا پہ جو ہے وہ ایک بڑا گراؤنڈ بھی ہے، اور اسی طرح پیچھے کی جانب قبرستان بھی ہے۔ یہ کچھ احوال ہے جی، آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔